آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الہاشمی المدنی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل قدر قابل عزت میرے بزرگوں بھائی دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان میں فضیلت، مرتبہ، مقام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ یہ انسان جب انسانیت کی راہ پر گامزن ہوتا ہے تو بسا اوقات یہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اور جب انسانیت کی راہ کو کھو دیتا ہے پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ البتہ تحقیق ہم نے انسانوں کو سب سے بہترین سانچے میں پیدا فرمایا۔ تمام مخلوقات میں سے جو حسین و جمیل مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے، اور اس دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا اور اس کی رنگینیوں کو پیدا فرمایا، اور اس میں بے شمار نعمتیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائیں کہ انسان ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے اور ایک وقت مقررہ تک وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس انسان نے ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اب کتنی زندگی انسان کے پاس ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ میری کتنی زندگی ہے، آپ کی کتنی زندگی ہے، کسی اور کی کتنی زندگی ہے، یہ فقط اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ کوئی بھی نفس
اس کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے امر سے ہوتا ہے، بہانہ کوئی نہ کوئی چیز بن جاتی ہے۔ تو اس مختصر سے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس دنیا کے فتنوں سے، اس دنیا میں نافرمانی سے، اس دنیا میں کفر سے، شرک سے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی عطا فرمائی، اور اللہ رب ذوالجلال نے اپنا کلام یعنی قرآن مجید فرقان حمید ہمیں عطا فرمایا۔ کہ ان خصلتوں کو، ان خوبیوں کو، ان عادات کو اپنا کر بندہ جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی بھی یہی جستجو تھی، یہی کوشش تھی۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس میں ہے؟ یعنی وہ کون سے اعمال ہیں جن کو اختیار کر کے میں نجات حاصل کروں؟ اور یہ نجات کس سے؟ جہنم سے۔ یہ نجات اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ تو صحابی رسول حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، النجات، نجات کس میں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے وہ غور طلب باتیں ہیں، عمل کرنے والی باتیں ہیں، کہ جن کو اپنا کر، جن پر عمل کر کے ہم ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر پائیں گے اور اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اپنے گناہوں کے اوپر رونا، اپنے گناہوں کے اوپر رونا، والبکاء علی خطیئتک، اور پھر فرمایا ولیسعک فی بیتک، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کے اوپر قابو کرو، ولیملک علیک لسانک، اپنی زبان کے اوپر قابو کرنا۔ پہلی چیز کہ امام الانبیاء نے فرمایا، اس کی ترتیب جو میں نے پہلے ذکر کی، والبکاء علی خطیئتک، کہ اپنے گناہوں کے اوپر رونا۔ یہ رونا جو ہے، یہ رونے والی صفت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، قدم قدم پر غلطیاں کرتا ہے، انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو خطاؤں سے باز آ جائے اور توبہ تائب ہو کر رب کے حضور، رب کے دربار میں حاضری پیش کرے۔ خیر الخطاؤون التوابون، روایت کے اندر آتا ہے کہ بہترین خطا کار وہ ہیں۔ پوری روایت یہ کل بنی آدم خطاؤون، کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، وخیر الخطاؤون التوابون، کہ بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے، جو اپنی زندگی کو خیر آباد کہتے ہیں کہ یا اللہ بڑی نافرمانی کی، تیرے حکموں کی خلاف ورزی کی، نمازوں کو بھی چھوڑتا رہا، یا اللہ تیرے احکام کو ترک کرتا رہا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیچھے رکھتا رہا، یا اللہ اب میں توبہ تائب ہوتا ہوں، تیری بھی مانوں گا، تیرے محبوب کی بھی مانوں گا، تیرے احکام کو مانوں گا، تیرے احکام کی پیروی کروں گا۔
تو جب بندہ اس نیت کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے میں تم سے راضی ہو گیا، میں نے تیری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ روایت کے اندر اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آتا ہے توبہ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اس کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہو، وہ اپنی سواری کے ساتھ کسی جنگل کے اندر سفر پر روانہ ہو، اور اس کے اوپر زاد راہ توشہ سارا اس کے پاس موجود ہو، کھانے پینے کی اشیاء۔ اتنے میں وہ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی تو اس کی سواری بھی غائب اور اس کے کھانے پینے کی اشیاء بھی غائب۔ اب نہ یہ پیچھے کی طرف آتا ہے کہ بہت راستہ اس نے عبور کر لیا، نہ آگے کی طرف جا سکتا ہے کہ بہت سارا راستہ باقی ہے۔ اسی کشمکش کے اندر بھوک نے بھی اس کو ستایا، پیاس نے بھی اس کو ستایا، آخری اس کے لمحات شروع ہو گئے، جان کنی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اتنے میں یہ آ کر تھکا ماندہ اسی درخت کے نیچے آ کر پھر لیٹ جاتا ہے اور اپنی سانسیں گننا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جیسے ہی آنکھ لگتی ہے، لگ جانے کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سامنے کیا دکھتا ہے؟ اس کی سواری بھی موجود ہوتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جتنی خوشی اس شخص کو اس سواری کے ملنے پر ہوتی ہے، جتنی خوشی اس شخص کو کھانے پینے کی اشیاء ملنے کی وجہ سے ہوتی ہے، زندگی بچ جانے کی صورت میں اس کو خوشی ہوتی ہے، تو اللہ رب ذوالجلال کو توبہ کرنے والے انسان کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ کہے میں بڑا گناہ گار ہوں، میں گناہ گار ہوں، اب تو اللہ میری نہیں سنے گا، مجھے نہیں بخشے گا۔ یہ مایوسی ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اپنے بندے کی، جس نے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی، لیکن پکی اور سچی توبہ کرتے ہوئے وہ رب العالمین کے سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے۔ اور یہ رونے والی کیفیت جس کا میں نے تذکرہ کیا نجات کے لیے، روایت کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس کا جہنم میں جانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جتنا کہ دودھ کا واپس تھنوں میں لوٹنا۔ جس طرح جانور کا دودھ دوہتے ہیں، وہ دودھ نکل جاتا ہے، اب یہ دودھ دوبارہ تھنوں میں تو لوٹایا نہیں جا سکتا نا، جتنا یہ مشکل ہے تو توبہ کرنے والا شخص، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے والے جس شخص کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، اس کا جہنم میں جانا بھی اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھار اپنے گناہوں پر بھی رو لیا جائے، کبھی کبھار اللہ کے خوف سے بھی رو لیا جائے کہ کتنا بڑا اعزاز اور مقام کہ یہ جنتی ہے، جہنم میں اس کا جانا مشکل ہو جائے گا، یعنی جہنم میں یہ نہیں جائے گا۔ والبکاء علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رونا۔ راتوں کو اٹھ کر ہم دنیا کا تو رونا روتے ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلانے آگے چلے گئے، انہوں نے یہ بنا لیا، انہوں نے یہ کر لیا، میرے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، اس چیز کا رونا روتے ہیں۔ روئیں تو اپنے برے اعمال پر روئیں، روئیں تو اپنی بدعمالیوں پر روئیں، روئیں تو اپنی نافرمانیوں پر روئیں، اپنے گناہوں پر روئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ چیز۔ روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر کفار کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے جسم سے خون کے قطرات جو نکلتے ہیں، وہ قطرہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ رب ذوالجلال کی خوف اور خشیت کی وجہ سے آپ کے آنکھوں سے نکلے، وہ آنسوں کا قطرہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے۔ تو اللہ کی خوف سے رو لینا چاہیے،
جب انسان کی زندگی میں توبے والی صفت آتی ہے تو رونا اس کو آ جاتا ہے، جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو پھر دل سنگ دل ہو جاتا ہے، پھر اس سے رونا بھی نہیں آتا۔ لیکن اس کے لیے بھی آسانی والا راستہ ہمیں بتلایا گیا کہ اگر یہ کیفیت ہو جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو رونا نہیں آتا نا تو رونے والی صفت بنا لے، رونے والی شکل بنا لے، تو اللہ تعالیٰ اس رونے والی شکل کو بھی قبول فرما لیتے۔ کم از کم اتنا تعلق تو ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے کہ اللہ کی نافرمانی پر ہم شرمندہ ہوں اور رب کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسوں کو جاری کر دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ عمل پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف توبہ قبول کرتے ہیں بلکہ اس بندے کی جو برائیاں ہیں اس کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیں۔ والبکاء علی خطیئتک، اپنے گناہوں کے اوپر رونا، راتوں کو تہجد میں اٹھ کر رب کے سامنے اپنے گناہوں کا تذکرہ کریں، یا اللہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، فلاں دن فلاں رات فلاں مجلس فلاں تنہائی میں فلاں موقع پر میں نے یہ کیا، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو پھر زہ قسمت، یہ قسمت کی بات ہے، پھر سمجھو کہ بیڑا پار ہے، پھر سمجھو کہ رب راضی ہو گیا، میرے گناہ معاف ہو گئے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے گھر کے اندر رہو۔ کیا مطلب؟ گھر کے اندر رہو، عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، کیونکہ گھر سے بلا ضرورت نکلو گے تو گناہوں کے اندر پڑ جاؤ گے، خواہ مخواہ میں لوگوں سے اختلاط ہوگا تو باتیں بڑھیں گی، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، گالم گلوچ ہوگی، غیبت ہوگی، چغلیاں ہوں گی، اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بد نظری ہوگی۔ تو اس لیے حتی المقدور اپنے گھروں کے اندر رہو، یہ نجات کے لیے کافی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے سوال کیے تھے نا کہ نجات کن اعمال میں؟ تو دو اعمال ہو گئے، ایک اپنے گناہوں پر رونا اور دوسرا اپنے گھر کے اندر رہنا، حتی المقدور باہر نکلنا۔ جب بھی باہر نکلیں تو فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اب تو قدم قدم پر فتنے ہیں، قدم قدم پر آزمائشیں، قدم قدم پر گناہ ہیں، جدھر دیکھو کھلے عام لوگ گناہوں کی دعوت دے رہے، آلات اس قدر بن چکے ہیں، آسائشیں، آسانیاں اس قدر پیدا ہو چکی ہیں کہ گناہ کرنا آسان ہو گیا۔ تو بلا ضرورت، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ فضول قسم کا باہر نکلنا، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ہاں کوئی ضرورت ہے اس کے لیے نکلنا ہے، دنیا کے کام ہیں ان کو کرنا ہے، وہ سارے معاملات ہیں وہ کرنا ہے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، وہ فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ زیادہ تر گناہ کبیرہ اس زبان کی وجہ سے، باقی اعضاء کی وجہ سے ایک یا دو گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن زبان یہ وہ واحد عضو ہے جس سے کئی حرام کام سرزد ہو جاتے ہیں، اور کئی حرام والے گناہ جو ہے نا یہ اس زبان سے ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ اس زبان سے ہوتا ہے، چغلی اس زبان سے ہوتی ہے، غیبت اس زبان سے ہوتی ہے، گالی دینا کسی کو اس زبان سے ہوتا ہے، کسی کے حقوق کو تلف کرنا اس زبان سے ہوتا ہے، کسی کو برا بلا کہنا، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا، یہ زبان کی وجہ سے ہو۔ اور کئی صلحاء صالحین انہوں نے زبان کے گناہوں کو گننا شروع کیا، کہتے ہیں کہ بڑے کبیرہ گناہ جو 30 کی تعداد میں ہیں وہ اس زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کہ اپنی زبان کے اوپر قابو رکھ۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کے سارے اعضاء جو ہیں وہ زبان کے سامنے
یوں معافی والی صورت بنا کر کہتے ہیں کہ تو قابو میں رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، تو بے قابو ہو جائے گی تو ہم بھی تکلیف میں ہوں گے۔ یہ دیگر اعضاء زبان سے التجا کر رہے تھے۔ ظاہر ہے گالی زبان سے نکلتی ہے لیکن مار دوسرے اعضاء کو پڑتی ہے، تکلیف دیگر اعضاء کو ہوتی ہے۔ تو یہ اعضاء زبان کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ تو قابو میں رہنا، کیونکہ تیری وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو صحیح رہی تو ہمیں خوشی ہوگی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ جو 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے گا میں جنت کی ضمانت دوں گا۔ ایک وہ ہے کہ جو 2 جبڑوں کے درمیان میں، اور دوسری چیز جو 2 رانوں کے بیچ میں، یعنی شرمگاہ اور زبان، ان 2 چیزوں کی مجھے کوئی ضمانت دے دے میں جنت کی اسے ضمانت دوں گا۔ کتنی بڑی بات۔ اب زبان بھی بے قابو، شرمگاہ بھی بے قابو، تو پھر جنت کے خواب دیکھنا یہ خواب خرگوش کی طرح ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو اپنانا ہوگا، ان چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ اتنی آسان اور اتنی سوکھی بھی جنت نہیں ہے۔ ہاں ان چیزوں پہ عمل کر لیں، جنتی بن جائیں، جنت مل جائے گی۔ اپنی زبان کو بھی اور اپنی شرمگاہ کا استعمال بھی اسی طریقے سے کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ تو فرمایا کہ جو شخص 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، 2 رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، اس کی مجھے ضمانت دے گا تو میں جنت کی ضمانت دوں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یوں بھی ارشاد فرمایا کہ المسلمون، کہ مسلمان وہ ہے، ایک مسلمانیت کا معیار میرے اور آپ کے نزدیک، اور ایک مسلمان کا معیار جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتلا، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہے۔ ذرا بتائیں آج کتنے مسلمان زبان سے محفوظ ہیں، ہاتھوں سے محفوظ ہیں؟ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے، کبھی ہاتھوں کے ذریعے سے اور کبھی زبان کے ذریعے سے۔ اس زبان کے ذریعے سے اس کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے، اس کی عزت کو تار تار کرتا ہے، خاک میں ملا دیتا ہے، اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھوں سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کہ ہمارے ہاتھوں سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ غلط کسی کے لیے نہ اٹھے، یہ استعمال نہ ہو کسی کے لیے ناحق اور ناجائز، بلکہ یہ استعمال ہوں تو جائز طریقے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اسے بنایا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے یہ ہمیں ہاتھ دیے ہیں، ان سے ہم اللہ کے کلام کو پکڑیں، اس سے اپنی دنیا کی ضروریات کو پوری کریں، اس سے دیگر ضروریات کو ہم پورا کریں۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے خاص نعمتیں ہیں، اور یہ نعمتیں اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ ذرا دیکھیے ان لوگوں کے پاس جن کے ہاتھ نہیں ہیں، جن کے ہاتھ نہیں ہیں، جن کے پاؤں نہیں، پھر بھی وہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ جن کے ہاتھ بھی نہیں ہیں اور جن کے پاؤں بھی نہیں ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کا واقعہ کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ وہ ان کی فارسی کی کتاب ہے گلستان، اور ایک کتاب ان کی بوستان ہے فارسی زبان کے اندر، اس کے اندر وہ حکایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص تھا کہ وہ مسجد کی طرف آ رہا تھا، اور راستے میں دشوار گزار راستہ تھا، سخت دھوپ تھی اور صحرائی علاقہ تھا، اور آپ جانتے ہیں جہاں گرمی زیادہ اور صحرائی علاقہ بھی ہو تو گرمی پھر انتہا کو عروج کو پہنچ جاتی، سخت گرمی تھی۔ وہ گھر سے نکلا، مسجد کی طرف آیا، جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا نا تو اس کے جوتے چوری ہو گئے۔
جس طرح کہ عام طور پہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار، جوتے چوری ہو جاتے ہیں، جوتے چوری ہو گئے، گلہ شکوہ کرنے لگا، وہ کہنے لگا کہ یا اللہ یہ اچھا تو نہیں کیا، میں تو آیا تیرے کام کے لیے، تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اب میں کیسے جاؤں گا، پاؤں میرے جل جائیں گے۔ کرتا کیا نہ کرتا، بالآخر وہاں سے جانا پڑا، گھر کی طرف تو جانا تھا، جیسے ہی جا رہا ہے تو پاؤں زمین پر جل رہے ہیں، پھر سے وہی شکوے والے جملے کہ اللہ یہ اچھا نہیں ہوا میرے ساتھ، میں تو حکم کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا، نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، اور یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے کہ میرے جوتے چوری ہو گئے، مجھے کتنی تکلیف مل رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا، اچانک آگے کیا دیکھتا ہے، ایک شخص جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں، ہاتھ بھی نہیں ہے اس کے، پاؤں بھی نہیں ہے، اور پھر بھی وہ کہتا ہے الحمدللہ، یا اللہ تیری ذات کا شکریہ، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ تو سب سے عظیم ہے، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ وہ اللہ کی ذات و صفات بیان کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس شخص نے دیکھا کہ بھائی یہ تو اس کے ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں، رب کو یاد کر رہا ہے، صحرا میں بیٹھا ہوا ہے، اور کم از کم میں کتنا جو ہے بے وفا قسم کا انسان ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے، کیا ہوا اگرچہ وقتی طور پہ جوتی نہیں ہے، اس کے پاس پاؤں نہیں ہے، پھر بھی یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، میرے پاس تو پاؤں ہیں صرف جوتی نہیں ہے، میں کیوں نہ اللہ کا شکریہ ادا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں، تو یہ ہاتھوں والی بھی نعمتیں بہت بڑی نعمت، زبان کی بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کی زبان نہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کی زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے، زبان بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہماری بنی ہو، لیکن بولنے کی طاقت نہیں، سننے کی طاقت نہیں ہے۔ کئی ایسے بھی لوگ دیکھیں جن کی سونگھنے کی بھی طاقت نہیں، کئی نابینا ہیں، دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، کئی بیچارے مفلوج ہو چکے ہیں، ہاتھ ہیں پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، کئی ایسے بھی ہیں ہاتھ اتنے کمزور ہیں، ہاتھ میں پانی کا گلاس جو لیتے ہیں وہ کانپتا ہے، ہاتھ سے گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے بندو، میں نے ہاتھ تمہیں دیے ہیں صحیح سالم، زبان دی ہے تمہیں صحیح سالم، تو یاد رکھنا اس کا استعمال بھی تم نے صحیح کرنا ہے۔ اگر ہاتھوں کا استعمال غلط کرو گے تو تم مسلمانیت کے مقام سے نیچے گر جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو تیسری چیز کیا بتلائی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اپنے زبان کو قابو میں رکھنا۔ بھائی زبان سے ہر وہ کلمہ نہ نکلے جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے گالی دے، پسند کرتا ہے کوئی؟ نہیں کرتا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ کوئی بھی مجھے گالی نہ دے، تو اسے بھی چاہیے یہ بھی کسی کو گالی نہ دے۔ ہر ایک چاہتا ہے کوئی آدمی مجھے برا بلا نہ کہے، تو اسے بھی چاہیے کہ کسی دوسرے کو برا بلا نہ کہے۔ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے، یہی مسلمان کی تعریف ہے، صفت۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں نا، جتنی مرضی ہم مسلمان ہونے کے رٹا لگائیں، جتنے مرضی اپنے آپ کو ہم مسلمان کہیں، تو ہم صرف نام کے مسلمان ہوں گے، حقیقتاً مسلمان ان صفات کے اپنانے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے زبان کو قابو میں رکھ، یہ نجات کے لیے کافی ہے، تمہیں نجات مل جائے گی۔ اور پھر عربی زبان کا ایک شعر ہے، ہم دوران طالب علمی پڑھا کرتے تھے، جب علم الصرف پڑھا کرتے تھے تو اس میں ایک مثال کے ذریعے سے ایک شعر تھا، اس میں زبان کے متعلق ذکر تھا، جراحات السنان لہت یام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر اور تلوار کا زخم جو ہے وہ بھر جاتا ہے، تیر کا زخم لگے، تلوار کا لگے، گولی کا لگے، چھری کا لگے، خنجر کا لگے، پتھر کا لگے، کسی چھڑی کا لگے، یہ سارے زخم بھر جاتے ہیں۔ فرمایا ولا یلتام ما جرح اللسان، لیکن جو زبان کا زخم ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں بھرتا۔ تو زبان کا زخم دینے والوں میں سے ہم نہ بنیں۔
کہ ہمارے چند بول کی وجہ سے دوسرے کا دل جو ہے وہ چھلنی ہو جائے، زخمی ہو جائے۔ تو اپنے زبان کے ذریعے سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھنا، یہ اسلام ہے، یہ مسلمانیت، یہ صفات ہمیں اپنانی ہے۔ تو فرمایا کہ تیر اور تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ یہ صدیوں تک یاد رہتے، کسی کا اچھا بول بھی یاد رکھا جاتا ہے اور برا بول بھی۔ وہ ہمارے بزرگ کئی مثالیں دیا کرتے ہوتے ہیں معاشرے میں، جتنے بڑے عمر کے ہوتے ہیں ان کے تجربات بھی ہوتے ہیں۔ وہ کسی کے بے وفائی کے، وفا کے واقعات ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک جو ہے وہ بڑا ہی نادار قسم کا تھا، غریب تھا، کھانے پینے کی اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اپنے بھائی کے گھر چلا گیا۔ اپنے بھائی کے گھر چلا گیا تو وہ کچھ چیز کھا رہے تھے، اسے پتہ چلا فلاں آ رہا ہے تو انہوں نے چھپا لیے ساری چیز۔ جب اس کے حالات اچھے ہوئے پھر وہی بھائی اس کے لیے دعوت کا اہتمام کرتا ہے، وہی بہن اس کے لیے دعوت کا اہتمام کرتی ہے، میرا بیٹا فلاں ملک سے آیا، بیرون ممالک سے آیا ہے، اتنے عرصے بعد آیا ہے، اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، سب کچھ رکھتے ہیں۔ تو وہ دل میں یہ کہتا ہوتا ہے تمہارا یہ اعزاز اکرام ایک طرف، لیکن تمہارے وہ جملے ہیں نا وہ مجھے ابھی بھی یاد ہیں۔ کسی کو برا بلا کہنا یہ انسان کے دل کے اوپر ایک ایسا زخم بنا لیتا ہے جو زخم پر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہمارے ہاتھوں سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہماری زبان سے بھی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ دو قسم کے اعضاء جو انسانی جسم میں ہیں نا، جس کی وجہ سے انسان کو یا تو جہنم حاصل ہوگی یا جنت حاصل ہوگی۔ ایسے تو سارے اعضاء اس میں شامل ہیں لیکن دو بڑے ہیں، ایک دل ہے اور ایک زبان۔ دل کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، کہ بے شک جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا بدن ٹھیک ہوتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، جب یہ خراب ہو جاتا ہے فسد الجسد کلہ، تو پورا جسم خراب ہوتا ہے۔ الا وہی القلب، آپ نے فرمایا کہ خبردار سن لو وہ دل ہے، دل کو قابو کرنا، زبان کو قابو کرنا، اور جو دو رانوں کے بیچ میں شرمگاہ ہے اس کو قابو میں رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کی اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آج سے یہ تہیہ کرنا ہے ہم نے، آج سے یہ اپنے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں حتی الامکان کوشش کروں گا میرے ہاتھوں سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کسی کو پہنچی ہے اس دنیا میں تلافی کر لیں، معافی مانگ لیں، آسان ہے۔ وہاں پوری دنیا بھی فدیے کی صورت میں قدموں میں لا کر رکھ دیں گے نا تو پھر بھی وہاں پر معافی نہیں ہوگی۔ آج بھائی روٹھا ہوا ہے اس کو منا لیں، بہن روٹھی ہے تو منا لیں، ماں باپ روٹھے ہیں تو منا لیں، عزیز و اقربا رشتہ دار ہم سے روٹھے ہیں، دوست احباب روٹھے ہیں تو منا لیں، ورنہ وہاں پہ مشکل ہو جائے۔ اور وہاں پہ کیا ہوگا یہ بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، وہاں جب بندہ کسی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہوگی دنیا میں نا کسی بھی صورت میں، تو اللہ فرمائیں گے اس کو بدلہ دو، کہیں گے یا اللہ میں کیا سے بدلہ دوں؟ پھر اللہ پاک فرمائیں گے اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور اسے دے دو۔ ایک تو ہمارے پاس نیکیاں ہے ہی نہیں ہیں، بہت تھوڑی ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں، اور پھر کل کو کسی کی حق تلفی کی ہوگی تو یہ نیکیاں اٹھا کر اس کو دی جائیں گی تو پلے کیا رہ جائے گا؟ تو فرمایا جائے گا کہ اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور اس کو دے دو۔ پھر دوسرا حقدار آئے گا، کہے گا کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، مجھے زبان سے اس نے یہ کہا تھا، ہاتھ سے یہ تکلیف پہنچائی، اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، یہ زیادتی کی تھی، تو مجھے بھی حق دلوایا جائے۔ وہ تو انصاف والا دن ہوگا نا۔ اللہ پاک پھر فرمائیں گے اس کی اور نیکیاں اٹھاؤ اسے دے دو، اس کو بھی دی جائیں گی، اس کو بھی دی جائیں گی، اس کو بھی دی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقدار باقی رہیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ ان کی برائیاں اٹھا کر اس کو دے دو، پھر حقداروں کی برائیاں اس کے کھاتے میں آ جائیں۔ تو کتنا سخت مرحلہ ہے۔
کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوگا کہ انسان نے جو نیکیاں کمائی ہوں گی وہ بھی ضائع ہو جائیں گی اور دوسروں کی برائیاں بھی اس پر مسلط کر دی جائیں گی، تو اس کے پلے کیا رہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ آج معافی تلافی کر لیں، اب وقت ہے، ایک دوسرے کو راضی کر لیں، روٹھوں کو منا لیں۔ یہ نہ ہو بھائی بھائی سے ناراض، بھائی مر گیا پھر کہے ہائے میرا بھائی چلا گیا، مجھے بڑا افسوس ہے، میری بہن چلی گئی، مجھے بے حد افسوس، میری والدہ چلی گئی، والد چلے گئے، میرا دوست چلا گیا، میرا عزیز رشتہ دار چلا گیا، مجھے بے حد افسوس ہے، کاش میں اس کی زندگی میں اس سے وعد کرتا۔ تو اب کاش کا کوئی فائدہ نہیں، ایک دوسرے کی حقوق کی قدر کریں۔ یہی جمعے کے مختصر بیانات کے اندر گاہے بگاہے ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ ہماری ضروریات ہیں۔ میں رسمی بیان کا قائل نہیں ہوں، حالانکہ رسمی بیانات بہت سارے طریقوں پہ آتے ہیں، ہر انداز میں، لیکن ہمارے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چند باتیں ہوں جن کو سن کر اس کو اپنے عمل میں لائیں، اپنی زندگی کو سنواریں اور اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی قبر کو جو ہے نا وہ سنواریں۔ تو ان چیزوں پہ ہم نے عمل کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا ہے کہ مجھ سے کون ناراض، میں نے کس کس کے ساتھ کس کس موقع پر زیادتی کی تھی۔ اگر وہ زندہ ہیں تو اس سے حق معافی تلافی کر لیں، اگر وہ مر گئے ہیں کوئی شخص اس کا حق آپ کے ذمہ ہے تو استغفار کریں، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، اس کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ان کے ورثاء میں اگر کوئی چیز آپ نے لی ہے، اس کا حق آپ کے اوپر ہے اور اس کو آپ لوٹا سکتے ہیں، ان کے ورثاء کو دیں۔ اگر ایسی چیز ہے جس کو لوٹایا نہیں جا سکتا، مثلا کسی کو گالی دی تھی، کسی کو برا بھلا کہا تھا، کسی کو مارا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، تو اس کے لیے استغفار کرو۔ تو عزیزان گرامی، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات والے اعمال کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گناہوں پر رونا اور بلا ضرورت کے اپنے گھروں سے نہ نکلنا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام باتوں پہ حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں کے اندر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔